اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم جو ہے یہ اپنی جو کامیاب زندگی ہے، سکسیسفل لائف، وہ کیسے گزار سکتے ہیں، یا پھر زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کامیابی ہے۔ بڑے لوگوں نے، عظیم لوگوں نے کیسے کامیابی حاصل کی ہے، کون سے باتیں ہیں ان پہ وہ عمل کر کے جو ہے وہ اپنی کامیاب زندگی گزار سکے ہیں۔ تو میں بھی جو ہے اپنی زندگی کا جو ہے وہ آپ کو ایک نچوڑ بتانا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل، مائی نیم محمد جاوید، اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج گوجرا۔ یہ میں نے منزل جو ہے وہ کیسے حاصل کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو طالب علم ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے زندگی میں کامیابی حاصل کریں اور اپنی ایک زندگی کامیاب طریقے سے گزاریں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ انسان کے اندر اگر 12 ہیبٹس آ جائے، یہ 12 پوائنٹس پہ جو عمل کر لے تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے ہارڈ ورک کی ٹو سکسیس ہے۔ یہ جو کامیابی ہے اس کی جو سخت محنت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو ورک کرنا پڑے گا۔ جب آپ محنت کریں گے تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سخت محنت کیسے ہوگی؟ یہ آپ ایز اے ریگولر ہو جائیں، پنچول ہو جائیں، ہارڈ ورک ہو جائیں، یہ چیزیں جو ہے آپ کے اندر آئیں گی تو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مینج ٹائم ٹیبل، اپنی زندگی میں جو ہے اپنے ٹائم ٹیبل پہ عمل کریں۔ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے کس وقت ناشتہ کرنا ہے، کس وقت آپ نے پڑھنا ہے، کس وقت آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کا دفتر کا کیا ٹائم ہے، آپ کے اسکول کا کیا ٹائم ہے، جو بھی ہے آپ نے جو ہے وہ جو 24 گھنٹے ہیں وہ ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول کے مطابق جو ہے وہ آپ نے بسر کرنی ہے۔ جب آپ ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈول کے مطابق وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ ایک اچھے طریقے سے جو ہے آپ مینج کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا ایک نظام جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ پھر ہارڈ ورک نو سبسٹیٹیوٹس ہے۔ میں پھر یہ پہلے بھی میں نے یعنی کہ ہارڈ ورک کا بتایا ہے، تو اب میں اس وجہ سے اس پہ زیادہ زور اس وجہ سے دینا چاہتا ہوں کہ جو سخت محنت کرنے والا بندہ ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے کامیابی جو ہے وہ سخت محنت سے ملنی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پین دینی ہے، جیسے ہی آپ اپنے آپ کو پین دیں گے آپ جو ہے وہ زیادہ کامیاب، زیادہ اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے اٹھنا ہے۔ یہ جو عادت ہیں، جو بندہ جو ہے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی جو کامیابی ہے وہ 90% طے ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ صبح اٹھنا چاہیے اور صبح سویرے اٹھ کے جو ہے نماز پڑھنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، آپ کا سارا دن جو ہے وہ فریش گزرتا ہے۔ ہم نے جو عادتیں بنائی ہوئی ہے کہ بھئی 2 بجے سونا ہے اور 10 بجے اٹھنا ہے، اللہ کو یہ عادت پسند نہیں ہے۔ ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ صبح کی 2 رکعت سنت نماز جو ہے وہ ساری دنیا کی دولت سے جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے سے پریئر، کہ آپ نے جو ہے دعائیں کرنی ہیں، دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، اللہ کہتا ہے وہ تو ایک قسم کا مغرور بنتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم نے محنت کر لی ہے تو اب اللہ پہ جو ہے اس کا انجام چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح رسپیکٹ پیرنٹس ہیں، والدین کی عزت ہے۔ ہم بیٹا جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے والدین کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو عزت دیں۔ ہمارے سب سے بڑے پیر، ہمارے جو مرشد ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ وہ تو ہمارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باہر لوگوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ پھر کلین اینڈ نیٹ مائنڈ اینڈ فزیکل کلیننس ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو صاف رکھنا ہے۔ ہمیں یہ بغض، حسد، کینہ، یہ جتنی اخلاقی جو بیماریاں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔
ہمیں اچھا سوچنا ہے، ہمیں ہماری تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. ہمارا جو ہے ہمیں ہر روز ٹیک اے باتھ، ڈیلی ہم نے نہانا ہے، اپنا صاف ستھرا ہم نے رہنا ہے. جب ہم ذہنی طور پر جسمانی طور پہ صاف ستھرا ہوں گے تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں گے، اور وہ آئیڈیاز جو ہے ہماری کامیابی کی جو ہے وہ علامت بن جائیں گے. اور پھر جو ہے درود پاک ہے، یہ تو سب سے بڑا جو ہے ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک کا سہارا لیں. فار ایگزامپل جو ہے میرا جو اپنا جو بچپن ہے یہ بڑا تلخ ہے. میری دونوں ٹانگوں کو جو ہے وہ پولیو کا اٹیک ہے، دونوں ٹانگیں جڑ گئی تھی، اور میں جو ہے وہ ایسے رڑ کے چلتا تھا. لیکن جیسے ہی جو ہے آپریٹ ہوئے پھر اس کے بعد میں گر جاتا تھا. اب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو میں نے کبھی وہ گرنے والا جو ہے عمل کبھی بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ درود پاک جو اچانک ایسے اگر میں گرنے لگتا ہوں تو درود پاک زبان پہ آ جاتا ہے. تو درود پاک جو ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے والا جو ہے. پھر ریڈنگ ہے، رائٹنگ جو لیسن ہے. بیٹا بعض بچے صرف بکس پڑھتے رہتے ہیں، بھئی اس کو لکھ بھی لیا کریں، لکھنا بھی ضروری ہے، ریڈنگ بھی ضروری ہے. ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے. پھر ریڈنگ نیوز پیپر ہے. یہ بیٹا اگر کیونکہ آج کا دور انفارمیٹو کا دور ہے، آپ نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو آپ کو اخبار لازمی پڑھنی ہے. یہ تو اپنے روٹین بنا لیں، گھر میں جو ہے وہ آپ کے اخبار آنی چاہیے. پھر آپ کو اردو اور انگلش دونوں نیوز پیپر کا جو ہے وہ آپ کو اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. پھر بیٹا رائٹنگ ڈائری ہے، یہ کام ضرور کریں کہ آپ نے 24 گھنٹے گزارے ہیں، ایک دن پورا گزارا ہے، تو آپ وہ اس دن میں جو جو آپ نے کام کیا ہے وہ آپ لکھتے جائیں. جب آپ وہ لکھیں گے آج آپ نے کیا کام کیا ہے، کل آپ نے کیا کرنا ہے، تو ایسے بیٹا آپ کے آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ جو ناولسٹ ہوتے ہیں یا ڈرامہ نویس ہوتے ہیں یا شاعر ہوتے ہیں وہ لکھنے والا پروسیس کرتے ہیں. ہمارا جو اسٹوڈنٹ میں جو کمی ہے، ہم ڈائری نہیں لکھتے، ہمیں ڈائری لکھنی چاہیے. اور پھر یہ ہماری زندگی کا ایک ریکارڈ بن جاتا ہے. ہم نے بوڑھے بھی ہونا ہے، اس وقت جو ہے کم سے کم ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، اپنی ڈائری پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے وہ جو اچھے لمحات ہیں ان کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے. پھر آخری بیٹا جو بات ہے وہ آلویز بیٹرمنٹ ہے، ہمیشہ بہتری کا سوچنا ہے. اور یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن آپ کا بہتر ہونا چاہیے. ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم نے کم پڑھا ہے تو کل ہم نے زیادہ پڑھنا ہے، کل ہم نے اور زیادہ پڑھنا ہے. اگر آج ہم نے ایک نیکی کی ہے تو کل ہم نے 2 نیکیاں کرنی ہے. پھر ایسے ایسے اپنے کام کو بڑھاتے جانا ہے. اور بیٹرمنٹ ہے، بہتری ہے. بیٹا یہ جو اگر یہ 12 کام ہے، اگر یہ 12 آپ کے اندر جو ہے یہ خیالات پیدا ہو جائیں، 12 عادتوں پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو بیٹا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کامیابی کے لیے آتا ہے. ایک غریب پیدا ہونا کوئی برائی نہیں ہے بیٹا، لیکن غریب مرنا جو ہے برائی ہے. کہ آپ پاورٹی میں پیدا ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے اور آپ کو 1 پیٹ دیا ہے. آپ زیادہ محنت کر کے آپ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں. تو بیٹا میں جو ہے یہ آج کا جو لیکچر ہے، جو آج کا یہ جو آپ کو ایک پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ بیٹا محنت کریں، کام کریں، ورک کریں اور کوشش کریں. انسان اس وقت بیٹا شکست کھاتا ہے جب وہ ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر لیتا ہے میں نہیں کر سکتا. جب انسان کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لیتا ہے. انسان کو بیٹا اتنا ہی ملتا ہے جس کی اس کی کوشش کرتا ہے. یہ تو ہمارا قرآن مجید بھی ہمیں یہ بات بتاتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو سکسیسفل گزارنا ہے. اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنے جو ہے وہ ہارڈ ورک کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اور اپنا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا تک پہنچایا ہے. اور آج دیکھ لیں اسلام جو ہے وہ دوسرا بڑا مذہب ہے. اس لیے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے. بیٹا یہ اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے جو ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو بیٹا لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.